زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور تیر بختہ وظیفہ یا وہاب پڑھ کر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ معاوضہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سردار بلکہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر مختلف در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ذلت بھی برداشت کرنی پڑی لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہی لوٹنا پڑا، تو میرے وہ بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھولو گے، یہ عمل نہیں بلکہ خزانے کا ایک وسیع سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے اور آپ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی سی بڑی حاجتیں بھی جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ خدا کرے کہ سب پریشانیاں مجھ سے جلد دور ہو جائے، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا اور وافر مقدار میں رزق ملے، بے حساب کتاب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر فرمائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ نام کامل یقین سے پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہی رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت کی کثرت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں وہ بہت جلد امیر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بتاتے چلے کہ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت افلاس کے دلدل سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے ذاکر یعنی اس نام مبارک کو ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کہ کسی بھی بشر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور حاجتیں مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی کشادگی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہش ہی مٹ جاتی ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہے۔ پھر آنے والی ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے یعنی اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک شرط یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کامل یقین، آپ کا جتنا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔
جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تصویر کو جب کریں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں فائدہ اور برکت دے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل یقین کامل رکھیں کہ میں یہ تصویر کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین، کامل اور پورے ایمان اور پروکسی کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو پھر ہماری یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہی یقین کامل ہوتی ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے کہ یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ایسے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ کیا خاک ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ یقین ہی انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیاب کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اسے بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آدمی، چاہے وہ نوجوان، بوڑھا، بچہ، غرض جو کوئی بھی ہو، ہر عمر کے افراد اسے بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو بھی گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجیے۔ علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھا جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، اول آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ جو کوئی بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا کریں، اس کے ساتھ اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں تو ہمیشہ اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا کریں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھنے میں مسئلہ ہے تو پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ ہمیشہ شور شرابے سے دور اور مکمل تنہائی والی جگہ پر کیا کریں، تاکہ آپ کے وظیفے کے دوران کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان طلب ہونا چاہیے۔ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک، مجرب، مشہور اور خاص نام یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب 1440 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے
جو بھی مقصد ہے صرف اسی کا تصور رکھنا ہے اور 1440 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی، اطمینان اور سکون کے ساتھ 1440 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کو کریں تو آپ نے اس کے بعد چپ چاپ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی وقتی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے اور اسے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کو دوبارہ کبھی غربت اور افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور اب آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ اس ذکر کو پورے یقین سے کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور جنید رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے معاف فرمائے اور ہمیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔